مذہبی پروفیسروں سے، سکالروں سے دور رکھو۔ یار عجیب بات ہے، آپ کسی عطائی سے دوائی نہیں لیتے، آپ کسی ایسے آدمی کے پاس دوائی لینے کے لیے نہیں جاتے جس نے باقاعدہ ڈاکٹری کا کورس نہ کیا ہو، آپ کہتے ہیں یار یہ مار دے گا۔ آپ کسی ایسے آدمی سے عدالت میں اپنا مقدمہ نہیں لڑواتے کہ جس کے پاس وکالت کی سند نہ ہو، جس نے LLB کی کتابیں نہ پڑھی ہو، آپ اس آدمی سے عدالت میں اپنا مقدمہ نہیں لڑواتے۔ لیکن دین کے اندر عجیب تماشا لگا ہوا ہے، کوئی فوجی ریٹائر ہو گیا، کوئی انجینئر تھا تو اپنے کام سے فارغ ہو گیا، کوئی جناب کسی اور کام کے اندر تھا اپنے کام سے فارغ ہو گیا، اب اس نے قرآن و حدیث کو تخت مشق بنا لیا، جو دل میں آتا ہے تشریح کرتا چلا جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا جاتا ہے، اور لوگ ان کے انٹرویو کراتے ہیں، لوگ ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے دین کے نام پہ۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نیک اعمال کی بھی محبت دے اور اپنے نیک بندوں کی بھی محبت دے۔ دو جملے یاد ہو گئے میرے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی بھی محبت دے، اللہ ہمیں نیک بندوں کی بھی محبت دے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے آنے والی نسلیں ان کے دلوں سے نیک اعمال کی محبت بھی ختم ہو جائے اور نیک بندوں کی بھی محبت ختم ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے خود فرما دیا کہ میری جنت لینے کے لیے جلدی کرو۔ کیا کرو؟ سارے بولیں جلدی کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی بتا دیا اعدت للمتقین، سبحان اللہ، یہ جنت جو اللہ نے بنا دی ہے، تیار کر دی ہے، جنت بن گئی ہے، ہاں اس میں پھول بوٹے، اس کے اندر محلات، اس کے اندر نہریں، اور اس کے اندر جناب والا طرح طرح کی نعمتیں، یہ ادھر سے بندے اعمال بھیجیں گے ادھر بنتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ حدیث میں آتا ہے روزے داروں کے لیے جنت پورا سال سجائی جاتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے پورا سال۔ اس لیے میرے بھائیوں ادھر سے ہم کرتے ہیں، ادھر فرشتے کام شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے بندے جب اپنے اعمال ختم کرتے ہیں تو فرشتے بھی کام روک دیتے ہیں۔ تو اس لیے جنت کسی کافر کے لیے نہیں بنی، کسی فاسق کے لیے نہیں بنی، کسی نافرمان کے لیے نہیں بنی۔ اعدت للمتقین، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے جنت بنا دی گئی ہے۔ پھر پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی صفتیں آئی ہیں، ان کی نشانیاں آئی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں اللہ نے یہاں پر بھی بیان کر دی ہیں۔ ایک نشانی فرمایا پرہیزگار کون ہیں، متقی کون ہیں، جنت کن کے لیے بنی، کن کے لیے سجائی جاتی ہے، کن کے لیے خوبصورت بنائی جاتی ہے، جنت کن کا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں کن کے لیے نغمے گاتی ہیں، جنت کن کا انتظار کرتی ہے۔ فرمایا ایک نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مال تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زیادہ مال ہو تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہو تو کم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ جو مال کی محبت پر بیٹھ نہیں جاتے، مال پر سام بن کے بیٹھ نہیں جاتے، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی کے اندر بھی، امیری کے اندر بھی، فقیری کے اندر بھی، ہر حال میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جنت ان کے لیے بنی ہے۔ سبحان اللہ، جنت ان کے لیے بنی ہے۔ ایک بڑے شیخ نے کہا تھا ایک دفعہ ایک ہمارے بڑے عالم کو کہ مولوی صاحب اے شکر کرو کہ ایسی مال تو ہم دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا تھا شیخ صاحب اللہ کا شکر ادا کرو تمہارا مال ہم لے لیتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں تمہارا مال ہم، ورنہ تمہارا مال کہاں لگتا، غلط کاموں میں نا، تو وہ تمہیں جہنم میں لے کر جاتا۔ ہم کہتے ہیں مسجد پر لگاؤ، مدرسے پر لگاؤ، علماء پر لگاؤ، علماء پر لگاؤ، جہاد میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ، نیک کاموں میں لگاؤ۔ تو ہم تمہیں ہمارا بھی شکر ادا کرنا چاہیے نا، ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر مال لگاؤ۔ سمجھا کہ بھائی آپ ناراض نہیں ہوتے میں جمعے والے چندہ کرتا ہوں آپ سے مسجد کے لیے، لگتا ہے ناراض ہو بول دینے، تو پھر آپ کو نا گھر سب راضی ہیں، راضی ہے، سارے بولو نا، پھر اسے نہیں بولے میں فکر سے پیک کرتا
بھائی میں جمعے والے دن آپ سے چندہ مانگتا ہوں مسجد کے لیے، آپ ناراض نہیں ہوتے؟ ناراض ہے کہ راضی ہیں؟ شکر ہے اللہ کا آپ راضی رہیں، ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے راضی ہوں، کیونکہ میں آپ کو اپنی ذات کے لیے تو مانگتا نہیں، اللہ کے گھر کے لیے مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا یقین کریں آپ، یہ جب ہمارا مال صحیح جگہ لگتا ہے نا تو یہ پتہ نہیں کتنی خیروں کا ذریعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے اپنا مال خرچ کیا مسجد کے اوپر، اب اس مسجد میں کوئی سہولت میسر ہو گئی، پیدا ہو گئی، اب اس میں جتنے لوگ نیک عمل کریں گے مسجد میں، تو جس نے وہ سہولت دی ہے نا، وہ جتنے بھی عمل مسجد میں ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب اس بندے کو ملے جس نے مسجد میں سہولت دی۔ نہیں سمجھ آئے؟ ایک آدمی نے جہاد میں مال لگایا جی، وہ ایک تیر یا ایک گولی یا ایک میزائل یا ایک راکٹ مجاہدین کے ہاتھوں میں پہنچا، اللہ کے دشمنوں کے گھروں کے اندر تباہی پھری، اللہ کے دشمنوں کے گھروں کے اندر صفحے ماتم بچھی، تو اس سے اہل ایمان کو کتنا فائدہ ہوا، اہل ایمان کو کتنی عزت ملی، اللہ کے دشمنوں پر کتنا روب پڑا۔ تو جس نے دیا، جس نے پہنچایا، جس نے چلایا، جس نے پہنچایا، ان سب کے لیے جنت۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ ان سب کے لیے، اس لیے حدیث میں آیا نا کہ ایک بندہ روزے دار، نفلی روزے رکھنے والا، شب بیدار ہے کنجوس، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، روزے دار شب بیدار ہے کنجوس، اس سے وہ آدمی جو نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتا، نفلی نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن ہے سخی۔ فرمائے سخی جو زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، نفلی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں اس کنجوس عبادت گزار سے آگے ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائیو؟ تو ہمیں رمضان شریف کی اپنی تجوریاں کھولنی چاہیے، انشاءاللہ کھولیں گے، ورنہ پر بچے بنا کیا کرتے ہیں، اب علی فوت ہو گئی نا، ساڑھا حصہ کنا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ساڑھا کنا حصہ بن رہا ہے، دسو۔ وہ بہت عرصہ پہلے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو آئی تھی، ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ ادھر ہی وہ ایمبولینس کے اندر انگوٹھے، فوت ہوئی شدہ والدہ کے انگوٹھے لگا ہے کاغذوں کے اوپر، جائیداد میرے نہ ہو جائے، سمجھ آ گئی گل؟ تو اس لیے اپنا مال ساتھ لے جائیں، اپنا مال کیسے اللہ کی راہ میں دے دیں اپنے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک نشانی اور، والکاظمین الغیظ، جب انہیں اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے نا تو غصے کو دبا جاتے ہیں، اور اگلا کام والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، جب اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو پہلے غصہ دبا جاتے ہیں، پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو معاف کرے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ہاں جب غصہ آ جائے دین کے لیے، شریعت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی بیویوں کی عزت کے لیے، اور نبی والا اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے، تو اس وقت غصہ دبانے کا حکم نہیں، اس وقت غصہ نکالنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت خود فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، انہیں اللہ رسوا کر دیں گے، اور اللہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈ پہنچا دیں گے، تمہارے سینوں کے اندر راحت پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، کل سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ اب اگر یہودی کتے ہمارے بچوں کو قطرے قطرے پانی سے معلوم کریں، یہودی کتے اگر ہمارے بچوں کو پھول کی کلیوں کی طرح مسل کے رکھ دیں جی، وہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو ظلم نظر نہیں آتا، اور اس کے مقابلے میں جب اہل ایمان مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنے والے، انبیاء کو شہید کرنے والے جی، یہودیوں نے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کو شہید کیا ہے، اور وہ لاکھ قوم
جب اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، جب ان کا مقابلہ کریں تو پھر دنیا کو امن یاد آ جاتا ہے جی، پھر دنیا والوں کو اسلام کے اخلاق یاد آ جاتے ہیں، پھر دنیا والوں کو امن یاد آ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیں غیرت کا بھی سبق دیتا ہے۔ بے غیرتی کا درس ہے نہیں دیتا۔ اور میں تو کہتا ہوں یقین کریں کہ سب سے پہلے یہ قریب والے پکڑے جائیں گے، مصر والے۔ ایسی لانتی کو دیوار بنا دی ہے کہ کوئی فلسطینی بچہ ادھر نہ آ جائے، تاکہ وہ سارے شہید ہو جائیں۔ فرعون کی نسل اور فرعون کے اثرات ابھی تک ان لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام کے اندر جذبہ ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن عبد الفتاح سیسی جس کے بارے میں ایک عالم نے کہا تھا اصل میں ہے پیشاب کی شیشی ہیں، جس کے بارے میں اتنی بھی اسلامی غیرت نہیں ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے مسلمان ہیں جی، ایک قطرہ پانی منہ میں جانے کے لیے نہیں ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، لاشیں۔ اب یقین کریں کہ بچوں کی تصویریں آپ دیکھیں، کلیجہ گم ہوا تھا، بندے کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ لیکن مصر کو دیکھیں، دیوار بنا رہے ہیں، آس پاس کے اور ملک ہیں، کبھی صرف مذمت کی حد تک بیان دے دیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ انہیں ایمانی غیرت نصیب فرمائے، اللہ انہیں جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ بچیں گے یہ بھی نہیں، مریں گے اپنے وقت میں، یہ بھی مریں گے، لیکن کاش شہادت کی موت مر جائیں، عزت کی موت مر جائیں، کاش جہاد فی سبیل اللہ میں مر جائیں، تو اس سے بڑی اور عزت والی کوئی موت ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی توجہ لے جاتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور اسی وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ پہ ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے، بار بار وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگ کے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ جب وہ معافی مانگ لینا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس معافی سے مراد وہ معافی ہے، وہ توبہ ہے جو توبہ نصوحہ ہو، وہ معافی ہے جو سچی معافی ہو۔ اور سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں چند شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ دیکھیں سارے حضرات کہ فی الحال اس گناہ کو چھوڑا ہوا ہو، فی الحال اس گناہ کو۔ نمبر دو، دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، دیکھو دیکھیں تو بات سمجھ جائے گی، دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ نمبر تین، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ ہو۔ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے۔ نمبر پانچ، اگر کوئی حقوق العباد میں سے کوئی حق کسی کا کھایا ہے یا ضائع کیا ہے تو اس کو وہ واپس کرے یا اس سے جا کے معافی مانگ لے۔ توبہ کی شرح سمجھ آ گئی؟ سارے بولے اب ادھر دیکھیں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، بولو بے شک اللہ ہمیں معاف، اس طرح نے فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اپنے گناہ پہ اڑے نہیں رہتے، تو اللہ کا وعدہ اللہ انہیں معاف کر دیں گے، اور معاف کرنے کے بعد پھر کیا دیں گے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے جو اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں، توبۃ نصوحہ کر لیں، شرائط والی معافی مانگ لیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما
سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اب یہ دوسرا شبد شروع ہو چکا ہے، مغفرت والا، بخشش والا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ایک بندہ بے نمازی ہے، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایک بندہ نماز تراویح نہیں پڑھتا، ایک بندہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور اگر ایک بندہ کسی اور خفیہ گناہ کے اندر لگا ہوا ہے یا کسی اعلانیہ گناہ کے اندر لگا ہوا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر وہ زبان سے کہتا ہے توبہ توبہ، تو اس کی توبہ مذاق ہے، توبہ نہیں ہوگی، وہ توبہ نہیں ہے۔ تو سچی توبہ کے لیے شرطیں سمجھا دی سب بھائیوں کو، سب کو سمجھ آ گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے زبان سے توبہ اور دل سے توبہ یہ اسی وقت قبول ہوگی جب ان 5-6 شرطوں کا لحاظ رکھا جائے۔ پھر جب یہ شرطیں ہمارے اندر پائی جائیں گی نا میرے بھائیوں، پھر وہ سارے باتیں ہیں جو سچی توبہ کے بیان ہوئے۔ لیکن ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم اللہ سے بخشش لینا ہی نہیں چاہتے، ہم اکثر لوگ اللہ سے جنت نہیں لینا چاہتے، ہم اکثر لوگ اللہ سے معافی لینا نہیں چاہتے۔ آپ نے کل سب کیا بات کر رہے ہو؟ میں سچی بات کر رہا ہوں بھائیوں، اور میں ان لوگوں کو بھی جواب دے رہا ہوں، چاہے وہ ساحل عدیم ہو، چاہے وہ انجینئر علی محمد ہو، یا کوئی دوسرا تیسرا کوئی ایرا ویرا ہو جو کہتے ہیں علماء ناکام ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھنے سے بہتر علماء ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ علماء بھی لوگ نہیں بات مانتے۔ جس دن علماء جتنے جمعہ پر لوگ ہوتے ہیں صبح کے نماز میں لے کر آئیں گے نا، پھر علماء کامیاب ہوں گے۔ علماء ناکام ہو گئے ہیں معاشرے میں، لوگوں نے بلاتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ، ان کے انٹرویو کراتے ہیں بڑے بڑے تفصیلی 1.5 گھنٹہ، اور ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے علماء ناکام، مولوی ناکام۔ تو جب میں نے یہ باتیں سنی نا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کیا، اور پھر میں نے قرآن پڑھا، تو مجھے نظر آیا کہ واقعتاً اس قوم نے علماء کے ساتھ بھی وہی کام کیا جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ علماء نے کام ہو گیا نا، تو شعیب علیہ السلام جب سمجھایا نا اپنی قوم کو، ناپ توڑنے کا بھی چھوڑو، شرک چھوڑو، ہیں، تو لوگوں نے کہا یا شعیب الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تو نمازی پرہیزگار بن جا، تو نمازیں پڑھ، اللہ اللہ کر۔ کیا تیری نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم کاروبار میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں، دونوں کرنا چھوڑ دیں، ہم کاروبار میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ شعیب تو بڑا سمجھدار بندہ ہے، بڑا بردبار ہے، تو ہمیں ہمارے کاروبار کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80-82 بندے مسلمان ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بعض نبی ایسے آئیں گے، ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے 4، اور بعض نبی ایسے ہوں گے ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میری کیا حیثیت؟ کسی مفتی عالم علامہ کی کیا حیثیت؟ وہ نبی سے تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ اللہ کے بندو، یہ تھوڑی بہت بہاریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، خدا کی قسم یہ کسی پروفیسر کی وجہ سے نہیں، یہ کسی جناب نام نہاد مذہبی سقادر کی وجہ سے نہیں، یہ دین کی بہاریں یہ کسی جناب نام نہاد، یہ کسی مذہبی سقادر کی وجہ سے نہیں، یہ علماء کی محنتوں کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ باقی ہمارے اختیار میں نہیں، ہم گھول کے ڈال دیں۔ میرے نمازی یہاں بیٹھے ہوئے آپ پوچھ لیں، میں روزانہ لوگوں کو تراویح کا کہتا ہوں، تو روزانہ کہ یا تراویح پڑھو، تراویح پڑھو، تراویح کی فضائل ہے، میرے نمازی سے پوچھنے آپ، میں روزانہ اعلان کرتا ہوں، لیکن لوگ نہیں پڑھنے کے لیے آتے تراویح۔ میرے بچے، میں اپنے بچوں کو جن کو میں نے پڑھایا ہوا ہے ان کو میں کہتا ہوں، وہ بچے نہیں میرے بات مانتے ہیں۔ تو علماء کیا کریں؟ اور مجھے بتاؤ، ڈنڈا اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں، کیا کریں؟ علماء کے ذمے ہے دعوت۔ کیا ذمے ہے؟ علماء کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو عالم کام نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا مجرم ہے۔ لیکن علماء الحمدللہ اپنی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے پوری کر رہے ہیں، اور جن کا کام ہے، ہمیں مسجد نہیں بنائی، ہمیں ضرورت ہے مدرسوں کی، اللہ تمہیں نصیب ہی نہ کرے تو مسجد بنا تو بھی فتنہ پھیلاؤ گے۔ بولو بے شک مسجد تو وہی چڑھائے گا نا جس نے دین کا علم پڑھا ہو، نہیں سمجھ آئے، اور جو جس نے علم یہ پڑھا ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا باقاعدہ ریکارڈ کروایا گیا، مولویوں کو کیا پتا ہے؟ تو میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے نام پر مزاح کرتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں
جو تحقیق ہم نے کیا وہ کسی نے نہیں کی. ایک بندہ گیا نیا نیا شہر میں, اس نے دیکھا کہ لوگ نا پینٹ کی زپ کھولتے ہیں پیشاب کرتے ہیں کھڑے ہو کر. انہیں کہا تو بڑا اچھا کام ہے. وہ اپنے گاؤں میں آیا واپس, تو ایک گلی کے نکل پر نا اس نے بھی اپنی دھوتی اٹھائی اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. گاؤں کے چودھری آ رہا تو پیچھے سے اس نے دیکھا, اس نے ٹانگ ماری اور کہا بے وقوف تو یہ کیا کر رہے ہیں. لوگ بھی جمع ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو نمک کم شروع کر دیتا ہے, یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے. بھائی لوگ جمع ہو گئے نا اسے, تو لوگ دان دان کر لگ گئے. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میں تے تواڈے پنڈ نوں شہر بنا رہا سی, لیکن تسی سارے سڑدے ہو, تسی نہیں چاہتے تواڈا پنڈ شہر بن جائے. وہ نہیں سمجھ رہے, میں تواڈے پنڈ نوں کیا بنا رہا سی, شہر بنا رہا سی, لیکن تسی نہیں چاہتے کہ تواڈا پنڈ شہر بنے, تسی میرے تو سڑدے ہو. علماء کے خلاف بک بک کرنے والے ہیں, زبانیں نکالنے والے. میرے پاس میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر آپ کو بتاؤں کہ علماء کی کیا قربانی ہے, لیکن خدا کے لیے بھائیو سمجھو, ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم آپ کے ڈھول کے ذہنوں میں ڈال دیں. جی ہم خدا کی قسم روتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, لیکن نہیں لوگ نماز پڑھتے, نہیں لوگ تراویح پڑھتے, لوگ نہیں غلط بات کو چھوڑتے, تو اب ہمارا کیا قسم. جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں قرآن میں, لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے محبوب آپ لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے, گھول لیں گے اگر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو نہ اس میں نبی کا قصور ہوتا ہے, نہ ہی عالم کا قصور ہوتا ہے. ہاں اپنے کام ذمہ داری سے پورا کریں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. کیا ہے آپ علماء کو کامیاب سمجھتے ہیں نا, کام سارے بولو کامیاب. تو اللہ سے مغفرت لینے میرے بھائی, اور یہ کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان اللہ. اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے, اللہ نے فرمایا تمہارا مہمان ہے. مچھلی پھرتی رہی جناب والا, جب سمندر کی تہہ کے اندر گئی نا, تو یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ کے اندر رہنے والی مخلوق, ان سے اللہ کی حمد اور تسبیح سنی. سبحان اللہ. تو یونس علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہاں بھی اللہ کی حمد ہو رہی ہے, اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ کلمات ڈالے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتا, ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا, مشکل سے نجات ملی اللہ سے حمد کرنے کی وجہ سے, تسبیح کرنے کی وجہ سے, اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے نجات مل گئی. سبحان اللہ. اچھا ایک یہاں بات سمجھے, آج کل فالج کا اٹیک بہت ہو رہا ہے لوگوں پر. فالج اس کا بہت زیادہ آج کل مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح شام 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ اس کو فالج سے بھی بچاتے ہیں, اندھا ہونے سے بچاتے ہیں, کوڑی کے مرض سے بچاتے ہیں, 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اس کلمے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک دعا پڑھ لے 3 دفعہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. ایک کلمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار ہے, یہ جتنے بھی استغفار کے کلمے ہیں سب کا یہ سردار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ٹائم تھوڑا نہیں مجھے سے کلمہ چھوڑتا ہوں. یہ کلمہ سید الاستغفار ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات کو یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لے, صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے شہید ہے, رات صبح کو پڑھ لے شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے, اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیو, ابھی اس عشرے کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے لیے بھی استغفار کرنی ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی. حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمہ پڑھے نا
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. 27 دفعہ یہ کلمہ پڑھے. کتنی دفعہ؟ 27 دفعہ یہ کلمہ پڑھے. دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان رہتے ہیں نا، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس بندے کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی. اپنے والدین مرحومین، اپنے رشتہ دار، ان کے لیے بھی اس اشرے میں زیادہ بخشش مانگے، استغفار مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، کیونکہ دوسرے اشرے کے اندر اللہ کریم اپنے بندوں کو بخشش کا انعام عطا فرماتے ہیں. جس کو بخشش مل گئی، گناہ دھل گئے، صاف ہو گیا، نام عمل پاک ہو گیا، بس یہ فوت ہوگا نا میرے بھائیو، قبر اس کا استقبال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوں گے اور دنیا کے دکھوں سے نکل کر ہمیشہ کی خوشیوں میں چلا جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت